Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولما توجه تلقاء مدين، اب جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو کہا کہ امید ہے کہ میرا رب سیدھے راہ پر میری رہنمائی فرمائے گا. اور جب مدین کے کنویں پر پہنچے تو وہاں پر لوگوں کی ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے کچھ پرے دو خاتون کو دیکھا کہ اپنی بکریاں دور لیے کھڑی ہیں. پوچھا کہ تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ سب چرواہے پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں، اس لیے کہ ہمارے والد بڑے بزرگ ہیں. چنانچہ آپ نے ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلایا. پھر آپ نے سائے کا رخ کیا. پھر آپ نے کہا اے میرے رب، جو تو نے مجھ پر بھلائی نازل فرمائی ہے میں اس کا محتاج ہوں. کل کے درس میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام شہر کے جائزے کے لیے یا فرعون کا ساتھ لینے کے لیے شہر کی جانب نکلے تو اس وقت دو لوگوں کو دیکھا کہ وہ لڑ رہے تھے. تو آپ نے ان دونوں کو چھڑانے کی کوشش کی تو اسرائیلی جو شخص تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مدد کے لیے پکارا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تنبیہ کی اور کہا کہ تم بڑے جھگڑالو لگتے ہو. پھر سوچا کہ قبطی کو ہٹا دیں، اس کی گرفت کر لیں کیونکہ وہ دشمن ہے. اس نے یہ سمجھا، یعنی اسرائیلی نے، کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے مارنے آ رہے ہیں، اور گزشتہ کل ان کے ایک گھونسے سے ایک شخص کا خاتمہ ہو گیا تھا، تو فوراً چیخ پڑا کہ آج میرے قتل کا ارادہ ہے، جیسے کہ کل ایک شخص کو آپ نے قتل کر دیا. آپ کیا جابر بن کر رہنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ مصلح بن کر رہیں؟ اس کی وجہ سے وہ قبطی سمجھ گیا کہ کل کا قتل موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہوا. اس نے جا کر بتا دیا دربار میں. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری کر دیا. لیکن ایک شخص بڑا ہمدرد تھا، اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے قتل کا پروان جاری ہو گیا ہے، لہذا تم نکل جاؤ، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے چھپتے چھپاتے بچتے بچاتے نکل کھڑے ہوئے اور رب العزت سے دعا کی کہ پروردگار ظالم قوم سے مجھے نجات دے دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل تو کھڑے ہوئے، لیکن مصر کے باہر جانے کا راستہ آپ کو معلوم نہیں تھا. کوئی اشارہ آپ کو معلوم نہیں تھی کہ آپ کدھر سے جائیں اور کیسے آپ بچیں گے. تو پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے. پھر آپ ایک راستے پر چل پڑے. اللہ رب العزت نے آپ کو مدین کی راہ پر ڈال دیا، اور فرعون کو بھی یہ معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ کو علیہ السلام راستے کا پتہ نہیں ہے، لہذا اس نے چاروں طرف
اپنے فوجی دوڑا دیے کہ جہاں پر بھی ملے فوراً قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے بچتے ہوئے نکلے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسا انتظام فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور مدین کے راستے پر ان کو ڈال دیا۔ مدین یہ مصر سے تقریباً 10 دن کے فاصلے پر تھا، اور مدین میں فرعون کی حکومت نہیں تھی، وہ اس کی حکومت سے باہر علاقہ تھا۔ مدین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، اس کے نام پر پڑا ہے۔ عام طور سے یہی مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام جنہوں نے بیت المقدس تعمیر کی، وہ قبلہ اول کہلایا، اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر کی، اور یہ قبلہ ثانی کہلایا۔ اور بعد میں جب یہ قبلہ بنا تو پہلا قبلہ منسوخ ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے یہ قبلہ بنا دیا گیا۔ تو عام طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے مدین، جن کے نام پر اس شہر کا، اس بستی کا نام پڑا۔ تو موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف نکل کھڑے ہوئے اور اللہ رب العزت سے رہنمائی کی دعا کی کہ پروردگار میری رہنمائی فرما دیجئے، مجھے راستہ دکھا دیجئے تاکہ میں ان ظالموں کے شر سے محفوظ رہ سکوں۔ یہاں پر جو دعا کی بات آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا سیدھے راستے پر۔ یہ کئی باتوں کو اپنے اندر سمے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر نکلے تو آپ کو کہاں جانا ہے، کس منزل پر پہنچنا ہے، کس ٹھکانے پر جانا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا۔ تو دعا کی پروردگار مجھے سیدھے راستے پر گامزن فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے مدین کا جو راستہ تھا، جو شاہراہ عام تھی، اللہ رب العزت نے اس پر ان کو ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں چلتے ہوئے مدین پہنچ گئے۔ ایک دعا کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ سیدھی راہ کے بارے میں دعا کی کہ پروردگار مجھے سیدھی راہ دکھا دے، تو یہ دعا کی کہ کبھی بھی اللہ رب العزت آپ کے ذریعے کوئی غلط کام نہ کروائے، یعنی آپ کی ذات سے کوئی غلط کام انجام نہ ہونے پائے، آپ کی ذات سے کوئی برا کام نہ ہو۔ یہ انسان کے لیے اپنی سب سے بڑی دعا ہے کہ انسان اپنے شر سے حفاظت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اور دعا کرے کہ اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ بھلے کام، اچھے کام اس سے کروائے، اور برے کاموں سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلمان کی جو تعریف ہے یہ بیان فرمائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو اگر اس دعا کے ذریعے یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کا برا نہ ہو، تو اس دعا کا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا تاکہ میں ہمیشہ اس کے ذریعے صحیح کام کروں اور برے کام سے بچ سکوں۔ تیسرے، اس دعا کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ایک معجزے کے طور پر فرما رہا تھا، اور وہ پرورش اس طرح کی ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن سے اللہ رب العزت کوئی جلیل القدر کام لینا چاہتا ہے، کوئی عظیم الشان خدمت لینا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے یہ بھی کہہ دیا تھا،
ان کو گویا کہ الہام کے ذریعے یا کسی خواب کے ذریعے یہ پیغام بھی ان کو پہنچ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نبی اور رسول بنائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ پروردگار مجھے ایک اچھے کام کے لیے راستہ دکھا دے۔ اور وہ اچھا کام کیا ہے؟ وہ نبوت کا ہے، وہ رسالت کا ہے، وہ اللہ رب العزت کے پیغام رسانی کا ہے۔ جو اللہ کی وحی نبیوں کے پاس آتی ہے تو نبی صحیح پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ بہرحال اس کے اندر بہت سے مفہوم پوشیدہ ہیں۔ اب اہل علم، اہل دانش اور اہل عقل اگر معنی پر غور کرنا چاہیں تو اور بھی بہت سے معنی ان کو مل سکتے ہیں۔ بہرحال ان میں سے ایک مفہوم یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سیدھا راستہ مانگا اور وہ مدین کا راستہ بھی تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک بھیڑ جمع ہے، لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اونٹوں کو، بکریوں کو، بھیڑوں کو وغیرہ وغیرہ تمام مویشیوں کو لوگ پانی پلا رہے ہیں۔ اور جو وہاں پر کنواں تھا، اس کنویں کے اوپر کا جو ڈھکن تھا، ڈھکن کہہ لیجئے یا اس کے اوپر جو بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، وہ اتنا بھاری تھا کہ ایک جماعت مل کر اسے اٹھاتی تھی۔ اب وہ جماعت کتنی بڑی تھی جو اس ایک پتھر کو اٹھاتی تھی؟ بعض لوگوں نے کہا کہ 8 لوگ مل کر اٹھا لیتے تھے، بعض نے کہا کہ نہیں 10 لوگ کم از کم یہ جو ہوتے تھے یہ 10 آدمی مل کر ایک پتھر اٹھا پاتے تھے، بعض نے کہا کہ نہیں اس جماعت سے مراد 40 آدمی کم از کم اس پتھر کو اٹھاتے تھے، اس ڈھکن کو ہٹاتے تھے، تب جب کنویں کا منہ کھلتا تھا اور پھر اس کے بعد وہ ڈول وغیرہ سے اپنے مویشیوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ بعض نے 100 تک کی تعداد بتائی ہے، لیکن بہرحال ایک جماعت مل کر جو ہے وہ پتھر اٹھایا کرتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دیکھا کہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 خاتون کو دیکھا کہ وہ با حیا ہیں، پاکیزہ لگ رہی ہیں اور عزت دار لگتی ہیں۔ انہوں نے اپنے بکریوں کو، اپنے مویشیوں کو پکڑ رکھا ہے اور وہ مجلس سے اور اس جماعت سے، اس بھیڑ سے وہ دور کھڑی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کا جو جذبہ تھا، جذبہ ہمدردی، وہ جو انسانیت کا جذبہ تھا، وہ جوش میں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ لوگ اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، تم لوگ کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ تو انہوں نے بہت ادب کے ساتھ، جیسے کہ ایک پاکیزہ انسان کا یا پاکیزہ خاتون کا وطیرہ اور اس کی عادت ہوتی ہے کہ کیسے وہ سامنے والے کو جواب دے، تو بڑے ادب کے ساتھ انہوں نے کہا، اور ادب میں بھی شرم و حیا لپٹی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بڑی بے باک تھی، کوئی آئے اور بے جھجک گفتگو شروع کر دے، جیسے کہ آج کل کی لڑکیاں جو کالجوں میں پڑھتی ہیں ان کا انداز ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی چلے جائے تو ابے تبے سے گفتگو کرتی ہیں، اور ایسی بے جھجک گفتگو کرتی ہیں کہ شرم و حیا دور دور تک نظر نہیں آتی۔ یہ پاکیزہ انسان اور پاکیزہ خواتین کی عادت اور ان کی فطرت نہیں ہے، وہ شرم حیا کے ساتھ گفتگو کرتی ہے۔ بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بعض عورتیں جب کبھی کسی اجنبی شخص سے گفتگو کرتی ہیں تو اپنے چہرے کو چھپائے بھی رکھتی ہیں، دوپٹے سے، پلو سے اپنے چہرے کو چھپا کر یا اپنا رخ پھیر کر پھر اس کا جواب دیتی ہے۔ یہ ایک اچھا اور ادبی انداز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جب پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، تم کیوں نہیں پانی پلا رہی ہو؟ تو انہوں نے بہت اچھے انداز میں جو جواب دیا، کہا ہم کمزور عورتیں ہیں، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ سارے چرواہے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہ جائیں۔ مطلب یہ کہ ایک تو وہ اتنا بھاری ڈول نہیں کھینچ سکتی تھی، دوسری یہ کہ وہ بھاری پتھر خود ہٹا نہیں سکتی تھی، تیسری یہ کہ بھیڑ میں جا کر مردوں میں گھس کر اپنے جانوروں کے لیے پانی لا نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ انتظار کیا کرتی تھی کہ جب یہ پانی پلا چکے
تب ہم اپنے مویشیوں کو پانی پلائیں۔ تو وہ سب پانی پلا کر اور چلے جاتے تھے، اس پتھر کو رکھ کر چلے جاتے تھے، تو جو بچا کھچا پانی ہوتا تھا وہ یہ پلایا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا، ان کا یہ انداز دیکھا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے والد بڑے بوڑھے ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہاں پر آئیں اور یا اپنے بکریوں کو چرائیں یا ان کو پانی پلا سکیں، اس لیے مجبوراً ہم لوگوں کو یہاں پر آنا پڑتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جذبہ انسانیت ابھرتا ہے اور آپ جو ہے ان کے بکریوں کو پانی پلا دیتے ہیں۔ اب پانی پلا دیا اور وہ سب دونوں اپنے مویشی، اپنی بکریاں لے کر واپس چلی گئی۔ گھر وقت سے پہلے پہنچی، کیونکہ پانی کے انتظار میں وقت کافی لگتا تھا تو دیر سے پہنچتی تھی۔ آج پانی پہلے کیا بولتے ہیں کہ ان کی بکریوں نے پانی پہلے پی لیا، تو وہ جلد از جلد گھر پہنچ گئی۔ تو والد نے جلد آنے کی وجہ پوچھی، والد نے جلد آنے کی وجہ پوچھی، انہوں نے پورا جو بھی واقعہ ہوا تھا پورا ماجرا انہوں نے سنا دیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی تو پلا دیا اور وہ چلی گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک سایہ دار درخت کا رخ کیا اور وہاں پر جا کر آرام فرما ہو گئے، یعنی بیٹھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے جب چلے تھے تو آپ کے پاس تو ایسے کچھ بھی نہیں تھا، راستے میں آپ پتیاں کھاتے تھے یا کہیں کچھ سبزی وغیرہ مل گئی اسے آپ نے کھا لیا، تو اس طرح آپ کھاتے کھاتے مدین پہنچے تھے۔ آپ ننگے پاؤں تھے، کچھ بھی آپ کے پاؤں میں کہہ لیجئے تھا نہیں، تو آپ کے ناخن تک جو ہے وہ چلتے چلتے گھس گئے تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ نکل گئے تھے زخم لگتے ہوئے، چونکہ جب آدمی پتھریلے علاقے میں جب چلتا ہے تو چوٹ لگتی ہے، کہیں پھسلتا ہے، کہیں رگڑ لگتی ہے، کہیں گھسڑ جاتا ہے، کہیں پر ناخن پر جو ہے کوئی پتھر لگ جائے تو چوٹل ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام گویا کہ پاؤں کے اعتبار سے کہہ لیجئے زخمی بھی ہو گئے تھے اور آپ کے ناخن بھی گر گئے تھے۔ اب آپ نے وہاں پر پانی بھی پلا دیا، ہمدردی بھی کر دی، لیکن کوئی ایسا ہمدرد نہیں تھا جو آپ کا سہارا بن سکے۔ آپ اس وقت ایک ایک دانے کے محتاج تھے، ایک کھجور بھی آپ کے پاس نہیں تھی کہ آپ اسے کھا کر سکون سے پانی پی سکے اور آرام سے لیٹ جائے یا آرام کر سکے۔ یہ جو دونوں بیٹیاں تھیں، جو دونوں خواتین تھیں، ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ باعزت گھر کی تھی۔ یہ کن کے گھر کی تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا علماء نے اختلاف کیا ہے۔ زیادہ تر مشہور قول اور مشہور بات جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، یعنی یہ نبی زادی تھی، نبی کی بیٹیاں تھیں۔ یقیناً نبی کی بیٹی جس کی پرورش نبی کر رہا ہو تو ایسی با حیا ہونا یہ قرین قیاس ہے، کیونکہ نبی جس کی پرورش کرتا ہے وہ کبھی بے حیا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی، کبھی کوئی بیٹی بے حیا نہیں نکلی۔ جس نبی نے اپنی بیٹی اپنے اولاد کی پرورش کی وہ کبھی بے حیا نہیں نکلا۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی پرورش فرمائی، وہ نہایت با ادب تھے، حالانکہ ایمان سے پہلے نہایت گستاخ تھے، نہایت بے ادب تھے اور ہر برائی ان کے اندر تھی، لیکن جب آپ نے ان کی پرورش فرمائی تو دنیا میں ستاروں کی طرح وہ چمکتے ہوئے دکھائی پڑے، جہاں گئے ایمان کی روشنی انہوں نے پھیلا دی۔ تو یہ نبی کی بیٹیاں تھیں۔ تو بہرحال ایسا ادب، ایسا پاس و لحاظ اور ایسا طریقہ اور ایسا اسلوب، بات کرنے کا انداز، کسی سے مخاطب ہونے کا انداز واقعتاً بڑا نرالا تھا، اور یہ پاکیزہ انسانوں کی ہی فطرت ہوا کرتی ہے۔ تو ان دونوں نے کہا تھا کہ ہمارے والد بڑے بوڑھے ہیں، تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ بڑے بوڑھے جو تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کے بھائی کے ایک بیٹے تھے جن کا نام شیرون تھا، وہ بڑے بوڑھے کہلاتے تھے، یہ ان کی بیٹیاں تھیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، شعیب علیہ السلام پر کوئی شخص ایمان لے آیا تھا
اور وہ زندہ تھا، شعیب علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، تو یہ ان کی بیٹیاں تھیں وغیرہ وغیرہ، مختلف انداز سے لوگوں نے بتایا۔ لیکن راجح قول یہی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ بیٹیاں تھیں۔ لوگوں نے اس سلسلے میں تھوڑا سا یہ تال میل ملانے کی بھی کوشش کی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل جوان تھے، شعیب علیہ السلام جو ہے وہ تقریباً 200-300 سال پہلے کے نبی تھے۔ تو ایک طرف 300 سال 400 سال پہلے کے نبی، اور ایک طرف یہ 16 سال 17 سال سے لے کر 30 سال کا یا 33 سال کا ایک نوجوان وہ شخص، تو اب اتنے میں بہت بڑا فاصلہ ہو جاتا ہے، زمانے کا بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے کہ 300 سال 400 سال۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں ایسی ہوا کرتی تھی، قوم عاد کی عمریں جو ہیں 800 سال، حضرت نوح علیہ السلام کی خود عمر 1000 سال وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلے لوگوں کی عمریں بھی 300 سال 400 سال 500 سال 600 سال اس طرح کی ہوا کرتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ پہلے جو لوگ تھے، جو امتیں تھیں، ان کی عمریں 400 سال 800 سال تھی، وہ اس طرح انہوں نے عبادتیں کی، 600 سال 700 سال عبادتیں کی، تو صحابہ کرام مایوس ہو گئے کہ ہم لوگوں کے بعد 60 سال 70 سال 80 سال بڑی 100 سال، ہماری عبادت کہاں کہ ہم ان کی طرح مقام و مرتبہ جنت میں حاصل کر سکیں۔ ایک طرف 800 سال کی عبادت، ایک طرف صرف 100 سال کی عبادت، 80 سال کی عبادت، 60 سال کی عبادت، اس سے کم سال کی عبادت، پھر ہم ان کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں، ان کی طرح جنت میں اعلیٰ مقام کہاں پا سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اس امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی، جو 1000 مہینے کے برابر ہے۔ اگر ایک آدمی گویا کہ 10 شب قدر پا جائے تو یوں مان کے چلیے کہ وہ 800 سال کی عبادت وہ پا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بڑے بوڑھے جو تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام یہاں آرام کے لیے بیٹھ گئے، اس کے بعد کیا واقعہ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ کل اس کا ذکر آئے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب۔